السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی بھی ٹھیک ہوگا. غریب بھی پریشان ہے, مڈل کلاس کے لوگ بھی پریشان ہیں, اپر مڈل کلاس بھی شدید پریشان ہے کہ آخر کس طرح سے اس مہنگائی میں سروائیو کیا جائے گا. حالات بدترین ہو گئے ہیں غریب کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, اپر مڈل, مطلب ہر پاکستانی اس وقت جو ہے شدید پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی, ایسی کیا جو ہے ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ایک چلتی پھرتی حکومت کو ہے وہ چلتا کیا گیا ہے اور ایک دوسری حکومت کو مسلط کیا گیا ہے. اتنی انسٹیبلٹی اس ملک میں پیدا کی گئی کہ ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو کر رہ گئی ہے. اکثریتی جماعت کو باہر اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے. ایک ایک, دو دو, پانچ پانچ, چھ چھ سیٹوں والی جو جماعتیں ہیں ان کو گورنمنٹ میں بٹھا دیا گیا ہے. تو 12 دن میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیسری بار یہ اضافہ کیا گیا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ آخر یہ واردات رات میں ہی کیوں ڈالی جاتی ہے؟ ایسی کون سی چوری یا ڈاکہ کیا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے چوروں کی طرح اعلان کر دیا جاتا ہے اور پھر بے شرمی سے اعلان بھی کیا جاتا ہے. اور پریس کانفرنس اگر دیکھی جائے تو سب بڑے ریلیکس دکھائی دیتے ہیں, لیکن صرف اوپر ہی اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دل پہ پتھر رکھ کر جو ہے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور وزیر اعظم جو ہے وہ بڑی مشکل سے یہ تمام تر فیصلے کر رہے ہیں. اگر اتنی مشکل تھی, سب کچھ آپ لوگوں کو پتا تھا, تو پھر آخر کیوں عدم اعتماد لے کر آئے اور ایک حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا؟ تو یہاں پر جو ہے آبویسلی ابھی جو جس طرح سے مہنگائی مارچ نکالے جا رہے تھے, کیوں نکالے جا رہے تھے؟ سب سے بڑا سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ مہنگائی مارچ کس خوشی میں نکالے جا رہے تھے؟ عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی تھیں فیبروری میں, اور پھر تقریباً 8 مارچ کو جو ہے وہ عدم اعتماد ٹیبل کی گئی, 9 اپریل کو حکومت کو چلتا کیا گیا. فیبروری میں عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی تھی. اور آپ لوگ کس طرح سے بے شرمی سے یہ موجودہ حکومت یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے. خدا کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے, تمام اس حکومت سے میری یہ ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے 90 کی دہائی سے اب نکل جائے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب آپ اس قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. سب کے انفارمیشن جو ہے نا سب کی فنگر ٹپس پر ہے, انہیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اس طرح سے آ کے دن میں 3 4 پریس کانفرنس کر کے صرف سابقہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا. چلیں, ایک ہوتی ہے نا کہ ایک پراپر الیکشن ہوا ہو اور آپ حکومت میں آئے ہو اور پھر اس کے بعد آپ یہ شکوہ کرتے ہیں تو سمجھ بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر ایک چلتی پھرتی حکومت کو آپ نے گرایا. آپ اپنی مرضی سے آئے, آپ کو سب کچھ پتا تھا, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے لیے آئے, ہم تو پاکستان کی ترقی کے لیے آئے ہیں. لیکن جب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, جیسے یہ حکومت آئی ہے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی. سارے مسئلے ان کے آنے کے بعد ہی کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اگر کوئی کمپنی ہوتی ہے, کوئی آفس ہوتا ہے اور وہاں کا باس اگر ایک دم سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ایک انسٹیبلٹی آتی ہے. یہ تو پورا ایک پاکستان تھا, یہ پورا ایک ملک تھا. لانے والے بھی نااہل ہیں, سہولت کار بھی نااہل ہے, اور لوکل ہینڈلرز بھی نااہل ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ایک نارمل بندہ وہ یہ تمام چیزیں سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اسے ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ یہ سب کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اور اب پریس کانفرنس کی جاتی ہے عمران خان کی وجہ سے. IMF کا جو ہے وہ پروگرام انہوں نے سائن کیا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. تو بھائی اگر عمران خان نے IMF کا یہ معاہدہ سائن کیا ہوا تھا, ان کے دستخط ہیں, آپ لوگ کو سب پتا تھا, ٹھیک ہے, ملک کے کیا حالات ہیں, تو یہ پڑی ہوئی لکڑی کیوں اٹھائی آپ لوگ؟ افسوسناک بات تو یہ بھی ہے کہ جو مہنگائی مقاوم مارچ کیے جا رہے تھے اور اسلام آباد, لاہور سے, سندھ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کیے جا رہے تھے, اس کا مطلب کہ وہ سب جھوٹ تھا. وہ عوام کو پاگل بنا رہے تھے, اپنے ووٹرز کو پاگل بنایا جا رہا تھا. لیکن عوام پاگل نہیں ہے, خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عوام پاگل نہیں ہے, وہ پاگل نہیں بننا چاہتی. ٹیکنالوجی ہر چیز اتنی آگے چلی گئی ہے, لوگوں کے ہاتھ میں انفارمیشن ان کی فنگر ٹپس پر ہے. کیسے عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ اس وقت گلی محلے میں جائے, گلی محلے کے ایک بوڑھے سے لے کر ایک بچے سے سوال پوچھے, وہ آپ کو A to Z ساری کہانی بتا دے گا کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, وہ سب بتا دے گا.
تو اب یہ بولنا کہ جی عمران خان نے کیا تھا، آج مہنگائی بھی عمران خان کی وجہ سے ہے، عمران خان نے جو پیسے کم کیے تھے وہ بھی غلط کیا تھا، اب ہم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ساری چیزیں عمران خان. اور کیسے ٹریپ ہو گئے. لائک مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ مزے کا خیز جو ہے نا یہی جملہ لگتا ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا. کیسے ٹریپ کیا گیا. خیر کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہے، جو اس ملک کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ مجرم ہے پاکستان کے اور پاکستانی قوم کے، وہ مجرم ہے. سوال پوچھ رہی ہے یہ پاکستانی قوم اور بار بار پوچھ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری سے میں سوال کروں گی، ہر پاکستانی اب بلاول بھٹو زرداری سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ کہاں گیا وہ مہنگائی مقاوم مارچ. روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں، ہر چیز چھین لی ہے. غریب تو چھوڑے، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، سب کا برا حال ہے اس وقت، سب کا برا حال ہے. کتنے لوگ روز آفیسز جاتے ہیں، کتنے فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی وین کی فیس، اگر دیکھا جائے کھانا پینا، سبزی، گوشت، ساری چیزیں پیٹرولیم مصنوعات سے منسلک ہوئی بھی ہوتی ہیں. خدا کا خوف کریں، اس ملک پہ رحم کریں اور خدا کے واسطے سابقہ حکومت کو نہ بلیم کرنا بند کریں. اگر پراپر طریقے سے آپ آئے ہوئے ہوتے ہیں، الیکشن پراپر ہوئے ہوئے ہوتے، سمجھ آتی. آپ لوگوں نے خود حکومت گرائی ہے، آپ خود آئے، آپ تو مہنگائی کم کرنے آ رہے تھے، آپ تو ملک کو سنوارنے آ رہے تھے، ملک کی ترقی کے لیے آ رہے تھے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر شہباز شریف یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی وہ نہیں کر رہے، تو سوال تو پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پھر کون کر رہا ہے، آخر وہ کون ہے جو اس وقت ملک چلا رہا ہے. بہت سارے سوالات ہیں، ہر پاکستانی کے دل میں سوالات ہیں. یہ سوالات صرف میرے دل میں نہیں ہیں، ہر گلی کوچے میں بچے بڑے بوڑھے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، ہر کوئی یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آخر کیوں کیا گیا، یہ ظلم ہوا ہے ملک کے ساتھ. یہ منحرف ارکان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. کیوں نہیں جا رہے اب؟ کیا اب جا کے پوچھا ہے اپنے حلقوں میں، اپنے عوام سے جا کے پوچھا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے علاوہ غریب کی اس وقت کیا حالت ہے، میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں اور شدید پریشان ہو رہی ہوں. کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ آگے اپنے ذاتی مفادات کے لیے آخر اس ملک کا اور کیا کچھ کیا جائے گا. خدا را اس ملک پر رحم کریں. بے شرمی کے ساتھ اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب اس بے شرمی کے ساتھ عمران 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 کیوں کیا جاتا ہے. آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے، آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ لوگ کو سب پتا تھا. اور پھر مفتاح اسماعیل وہ ایک بات کرتے ہیں، دوسری بار دو بات کرتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. وہ ایسے لگتے ہیں کوئی فنی کیریکٹر ہے، لیکن وہ ہمارے وزیر خزانہ ہے. وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت نے جو معاہدے کیے تھے اس لیے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بھائی تو پھر آپ لوگ کیوں آئے؟ بار بار یہی سوال آپ لوگوں سے ہوگا اور ہمیشہ ہوگا کہ آپ لوگ کیوں آئے. عمران خان کے دستخط ہوئے تھے تو انہی کا معاہدہ اگر آگے بڑھانا تھا تو پھر آپ لوگ کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دیکھیں تو پھر وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے آئے، کیونکہ آپ لوگوں کو جو کرنا تھا وہ ساری چیزیں تو بڑی آرام سے ہو رہی ہیں. لیکن جس کے لیے آپ لوگ مارچ نکال رہے تھے، 4 روپے بڑھنے پر واویلا مچایا جاتا تھا اور سب جاگ جاتے تھے اور برا بھلا کہا جاتا تھا عمران خان کی حکومت کو. اب کیا کیا جائے؟ اب کیوں سب خاموش ہے؟ وہ اتحادی جماعتیں کیوں خاموش ہے جو مہنگائی کی وجہ سے اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کو منہ نہیں دکھا پا رہی تھی؟ وہ اب کہاں پر انہوں نے منہ چھپایا ہوا ہے؟ وہ ذرا آئیں سامنے، عوام کے سوالات کا جو ہے وہ جواب دیں. کہاں گئے وہ منحرف ارکان جو کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے تھے؟ تو جناب اب کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ابھی تو بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، غریب مر رہا ہے. غریب ایک حمزہ شہباز کے مطابق ایک بچہ رات کو دودھ کے لیے روتا تھا. وہ بچہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی مہنگائی ہے، پتہ نہیں اس کی ماں کو جو ہے وہ دودھ کے پیسے اب مل بھی رہے ہوں گے یا نہیں. پہلے تو پھر بھی رات کو دودھ پی کے سو رہا تھا وہ بچہ، اب تو اللہ ہی حافظ ہے اس بچے کا بھی. تو آخر میں یہی کہوں گی کہ اب تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو ملک کی صورتحال ہے. اور اگر ہم انٹرنیشنلی اکنامک فورمز پر یا ان کی سائٹس پر پاکستان حکومت جو سابقہ حکومت ہے اس کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ تو بڑی لاجواب ہے، اس میں تو ایسا کچھ نیگیٹو ہے نہیں. تو پھر کیوں حکومت گرائی گئی؟ پھر یہی سوال، کیا ضرورت پیش آئی کہ پڑی ہوئی لکڑی اٹھائی گئی اور اب کہا جاتا ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا، ہمیں ٹریپ کیا گیا. تو جناب یہ مجرم ہے پاکستان کے، جیسے کہ میں کہہ چکی ہوں.
اور یقیناً ہر کوئی پریشان ہے، بڑی مشکل آئی ہے، اور یہ مشکل تو ابھی 1-2 مہینے میں اور بھی بڑھے گی۔ رات کو چوروں کی طرح جس طرح سے اضافے کی جو ہے وہ خبریں دی جاتی ہیں، تو یہ بھی افسوسناک عمل ہے۔ پھر بجٹ پیش کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں IMF اب بھی خوش نہیں ہے، مطلب ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عوام سب جانتے ہیں، عوام کو سب پتہ ہے، عوام اب پاگل نہیں بنے گی۔ کسی کے ضمیر نہیں جاگے تھے، وہ مہنگائی مارچ اور وہ ساری چیزیں اور وہ عوام کی باتیں، وہ سب جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ بات ساری یہی ہے کہ جو ان کے مفادات کی ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں سموتھلی ہو رہی ہیں اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ پاکستان کو IMF کے آگے ڈال دیا گیا ہے، غریب کو نوچا جا رہا ہے، غریب کو مارا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک کی یہ صورتحال ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اللہ اس ملک پر رحم کرے اور اللہ اس ملک کو بچائے چوروں سے، لٹیروں سے، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ آمین۔